لائیے اپنی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور مجھے پہنا دیجیے۔ چنانچہ سیکیورٹی آفیسر نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں منگوائیں اور اسے پہنا کر اونٹ کے ہویج میں ایک طرف بٹھا دیا اور خود دوسری طرف بیٹھ گیا۔ جب اسے لے کر دمشق سے باہر آیا تو خندہ پیشانی سے پولیس آفیسر سے بات کرنے لگا۔ جب وہ غوطے کے باغات میں سے گزرے تو اس نے پولیس آفیسر سے کہا، یہ باغات دیکھ رہے ہو؟ ان میں مختلف اقسام کے پھل اور جدا جدا خوشبوؤں اور رنگوں کے پھول ہیں۔ جب وہ اپنے پھلوں اور پھولوں سے بھرے باغات کی تعریف سے فارغ ہوا تو اپنے کھیتوں کا حسن و رعنائی بیان کرنے لگا۔ جوں جوں وہ اپنے کھیتوں، باغوں اور بستیوں کی تعریف کرتا، پولیس آفیسر کو اس پر غصہ آتا لیکن مروتاً خاموش رہ جاتا۔ لیکن ایک موقع پر اس نے حیرانی سے کہہ ہی دیا، اے اللہ کے بندے، اپنی جاگیروں، باغوں اور کھیتوں کی تعریف چھوڑ اور اپنے انجام کی فکر کر۔ امیر المومنین کو تیری مالداری اور آسودہ حالی نے پریشان کر دیا ہے اور اس نے تجھے گرفتار کر کے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ہم انہی کے حکم کے مطابق تجھے تیرے اہل و عیال اور حاشا نشینیوں کی موجودگی میں گرفتار کر کے لائے ہیں۔ تجھے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ پولیس آفیسر کی بات سن کر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، اے منازع، تیرے بارے میں میری فراست غلط ہو گئی۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ امیر المومنین نے تجھے اچھی طرح کامل العقل سمجھ کر اس مقام پر فائز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ یہ جو تو نے کہا کہ امیر المومنین نے مجھے اس حال میں تجھے اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے تو سن لے، مجھے اس خالق اور مالک پر مکمل بھروسہ ہے جس کے قبضے قدرت میں میرا مقدر ہے۔ امیر المومنین نہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں نہ کسی اور کے۔ وہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو اتنا ہی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین کے بارے میں میں نے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو جاؤں۔ جب انہیں میرے معاملے کا پتہ چل جائے گا کہ میں کسی بھی صورت میں ان کے حق میں برا نہیں ہوں اور حاسدوں اور دشمنوں نے میرے بارے میں حسداً ان کے کان بھرے ہیں اور مجھ پر بہتان لگائے ہیں جن کی میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، تو وہ میرے خون کو حلال نہیں سمجھیں گے اور مجھے عزت و احترام سے واپس بھیج دیں گے۔ اور اگر اللہ کے علم میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ مجھے امیر المومنین کے ہاتھوں نقصان پہنچنا ہے اور انہوں نے میرا خون بہانا ہی ہے، تو سارے انسان، جن اور فرشتے مل کر بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔ تو میں اس فیصلے سے جو اللہ میرے بارے میں لکھ کر فارغ ہو چکا ہے کیوں غم کھاؤں اور کیوں اس کی فکر کروں؟ مجھے اس اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور اسے رزق عطا کیا ہے، اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور جو ذات دنیا و آخرت کی مالک ہے اس کی رضا پر راضی رہنا، اس پر صبر کرنا بہتر ہے۔ اور میں تو سمجھتا تھا کہ تیرا اس بات پر پختہ ایمان ہے، اور اب جبکہ مجھے تیری سمجھداری کا پتہ چل گیا ہے، میں انشاءاللہ امیر المومنین کے سامنے پیش ہونے تک تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد بزرگ سردار نے اپنے منہ پر مہر سکوت لگائی اور کوفے پہنچنے تک سوائے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت کہتے یا ضروری حاجات کے لیے پانی مانگنے کے اور کوئی بات نہ کی۔ چنانچہ جب پولیس آفیسر کوفے میں داخل ہوا اور اسے ایک جگہ پر بٹھا کر امیر المومنین کے دربار میں پیش ہوا تو اس نے امیر المومنین کو اس کی شرافت، وجاہت اور مال و دولت کی فراوانی اور اسے گرفتار کرنے اور اسے کوفہ تک لانے کی اول تا آخر کہانی سنائی تو ہارون رشید بول اٹھا، اللہ کی قسم، یہ آدمی سچا ہے اور اللہ کی نعمت کی فراوانی کی وجہ سے محسود ہے
اور اس کے حاسدین نے آتش حسد میں جل کر اس کے بارے میں بے سروپا باتیں کی ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے بلا وجہ اسے تکلیف دی اور اسے پریشان کیا اور اس کے اہل و عیال کو خوف زدہ کیا۔ اٹھ اور فوراً اس کی ہتھکڑیاں کھول دے اور بیڑیاں اتار دے اور اسے عزت و احترام سے میرے پاس لا۔ سیکیورٹی آفیسر اٹھا اور اس نے بزرگ سردار کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول دیں اور اسے ہارون رشید کے دربار میں پیش کر دیا۔ ہارون نے جب بذات خود اس کے معصوم چہرے کو ملاحظہ کیا تو اس پر وارفتگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کا چہرہ سونے کی طرح تمتمانے لگا۔ بزرگ سردار نے قریب آ کر سلام کیا، جس کا ہارون نے بڑی محبت سے جواب دیا اور اس کے حال احوال پوچھنا شروع کر دیے اور کہا، ہمیں آپ کی مالداری اور سرداری کی اطلاعات پہنچی تھی اور ہمارے سامنے ایسی باتوں کا تذکرہ ہوا تھا جو ہمارے لیے تشویشناک تھی۔ اس لیے ہم نے پسند کیا کہ آپ کو بلا کر ان باتوں کی اصلیت معلوم کی جا سکے اور ہم آپ کا جواب بھی سن سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر سکیں۔ لہٰذا اب آپ اپنی ضروریات بیان کیجیے۔ بزرگ سردار نے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی اور ایک ایک بات کا شاندار اور تسلی بخش جواب دیا اور آخر میں درخواست کی کہ مجھے میرے ملک اور گھر بار اور اہل و عیال میں سلامتی کے ساتھ واپس بھجوا دیا جائے۔ ہارون نے کہا، ایسا کرنا تو ہمارے ذمے ہے اور ہم اس فرض کو بجا لائیں گے، لیکن آپ اپنی وجاہت اور شرافت سے متعلقہ ضروریات سے آگاہ کیجیے جنہیں پورا کر کے ہم آپ کے معاون بن سکیں، کیونکہ آپ جیسے آدمی کو اپنی سرداری سے متعلقہ چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، آپ کے افسران انصاف پرور ہیں اور ان کے عدل و انصاف نے مجھے کسی طرح کے سوال سے بے نیاز کر دیا ہے اور امیر المومنین کی حکومت کے سائے میں میرے اور میرے اہل وطن کے معاملات ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، تمہیں اپنے ملک میں امن و امان سے جانے کی اجازت ہے۔ اگر کبھی ہماری ضرورت پڑے تو خط لکھ دینا، تعمیل کر دی جائے گی۔ اے منازع، اسے فوری طور پر وہاں پہنچاؤ جہاں سے لائے تھے۔ چنانچہ اموی سردار کو عزت و احترام کے ساتھ واپس پہنچا دیا گیا اور حاسدین کی امید خاک میں مل گئی۔